پیر جو لگ جاتا ہے میرے نام کے ساتھ، یہ جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے بوڑھا، تو اس کو براہ مہربانی انہی معنوں میں لیا جائے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ اگر مجھے پیر بمعنی بوڑھا لیا جائے، کیونکہ بہرحال یہ پیر اب ایک پیشہ بھی ہے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس پیشے سے بہت دور ہوں۔ میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر جاوید آغا کا اور اس پورے حلقے کا کہ انتہائی خوبصورت بزم یہاں سجائی گئی، اور جھاوریاں میں، بلکہ جھاوریاں شریف میں اب تو ہر جگہ شریف ہے، جہاں اچھے لوگوں کی نسبت لگتی ہے وہ شہر شریف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے مہا شریف ہے، چونکہ یہاں آغا جی رہتے ہیں۔ اور یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ڈاکٹر جاوید آغا کو صحت و سلامتی اور صحت مند زندگی سے نوازے۔ مجھے اپنے زندگی میں جن تعلقات پر فخر ہے ان میں سب سے پہلا تعلق جاوید آغا صاحب سے۔ اللہ یہ صاحب فن ہے، صاحب علم ہے، تو اسی وساطت سے یہاں مجھے مدت ہو گئی ان بزرگوں کی خدمت میں بیٹھتے ہوئے، اور بہت پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اب بھی یقین کیجئے کہ اساتذہ کے سامنے سناتے ہوئے جرأت نہیں ہوتی۔ میں ایک مشورہ عقیدتاً اپنے کئی میرے بھائیوں نے یہاں پڑھا ہے مجھ سے پہلے، تو یہ نہ جانے کیوں ہچکچاتے ہیں ہمارے نوجوان سینئرز کو، بزرگوں کو اپنا کلام دکھاتے ہوئے، تو کچھ شعر نما مصرے مجھے سننے کو ملے، تو مہربانی ہوگی کہ وہ اگر شامی صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان جیسے بزرگوں کو اگر اپنا کلام دکھا لیا جائے تو آپ سب کی شاعری کو چار چاند لگ جائے اور زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ تو یہ ضرور دکھائیے ان بزرگوں کی۔ وہ میر صاحب نے کہا تھا، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ اس لیے ان بزرگوں کی صحبت سے جو کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں بیٹھیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ شاعری جو ہوتی ہے وہ محض 71 72 73 74 یہ شاعری نہیں ہے، وزن میں تو یہ بھی ہے، تو اس کو بھی فولن میں باندھ دیا جائے تو یہ شاعری نہیں ہوتی۔ شاعری کی تعریف کیا ہے کہ مقفع و مسجع کلام موزوں شاعری ہوتا ہے، اس میں قوافی کا درست التزام ہو، اور اس کے اندر جو اساتذہ نے، آغا جی نے بڑی اچھی بات کی، ان کے اندر مجھے ان کی جو آغا جی کے صاحبزادہ صاحب نے بات کی کہ میں تھوڑی سی اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ روایت کی بات ہوئی کہ جو لوگ روایت، جو پیرامیٹرز ہمارے اساتذہ نے، اکابرین نے سیٹ کر دیے ہیں، یہ ایک تعریف اس دور میں چل رہی ہے کہ روایت جو بزرگوں نے سیٹ کر دی ہے اس سے بغاوت کر دی جائے تو جدت ہو جاتی ہے، یہ ایک لفظ عموماً کہا جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں رکھتا، میں اپنا علمی نظریہ پیش کرتا ہوں۔ جو بندہ ٹریک سے ہٹ جائے اسے باغی کہتے ہیں۔ شاعری ایک ٹریک ہے، تو ٹریک پر سے ہٹ جانے کا نام جدت نہیں ہے، اسی رستے پر چڑھ کر اسی رستے پر نئی تعمیرات اور نئے استعمارات کا نام جدت ہے۔ رستہ وہی ہوگا لیکن اس کے اوپر آپ اپنی بلڈنگز اپنی بنائیں گے، الفاظ کا استعمال اپنا نئے انداز سے لائیں گے، اس کو ہم جدت کہیں گے۔ تو یہ کیسے آئے گا؟ یہ بزرگوں کی صحبت سے آئے گا۔ تو میں بار دیگر شکر گزار ہوں اس حلقے کا بھی، اور ڈاکٹر صاحب کا بھی، ان اساتذہ کا بھی، اور آپ سب کی اجازت سے یہ کچھ پنجابی چاہنے نا جی دودھ دینا، یہ دودھ دے تواڈے نظر آپ بہت اچھا کلام اختر صاحب نے ماشاءاللہ، اور باقی کمال، اور ثاقب صاحب تو میرے انتہائی سینئر موسٹ ہیں، رضا شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ سب سینئر ہیں، میں جونیئر ہوں اور میں احقر الاحقرین ہوں، تو یہ جسارت کر رہا ہوں۔ شعر دیکھیے جی کہ
میں کچھ اپنی باتیں کرتا رہتا ہوں. روایت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ میں روایت کا باغی نہیں، میں شدید قسم کا روایت پسند اور بنیاد پرست آدمی. ٹھیک ہے نا جی. ہاں میں بنیاد اور روایت سے ہٹ نہیں سکتا. کٹے تنے سے اگی شاخ تو کھلا ہے در. حضرت حیدر گیلانی رحمت اللہ علیہ کا شعر. کٹے تنے سے اگی شاخ تو کھلا ہے در، کہ سر کٹا کے بھی جوش نمو شجر میں ہے. کٹے تنے سے اگی شاخ تو کھلا ہے در. ہم تو ان لوگوں کو ماننے والے ہیں. اور شعر سنیے گا آگا جی آپ کی نظر کہ جو بھی زیب صلیب و دار ہوئے، جو بھی زیب صلیب و دار ہوئے، دونوں عالم کا شاہکار ہوئے. جو بھی زیب صلیب و دار ہوئے، دونوں عالم کا شاہکار ہوئے. ہماری نظر میں ہے جو بھی زیب صلیب و دار ہوئے، دونوں عالم کا شاہکار ہوئے. شعر دیکھیے. جب بھی خلوص و وفا کی بات چلی، جب خلوص و وفا کی بات چلی، میرے احباب شرمسار ہوئے. جب خلوص و وفا کی بات چلی، میرے احباب شرمسار ہوئے. اور ایک اور غزل کے شعر ہیں کہ حسن میں دلکشی بھی شامل ہے. تازہ غزل ہے. حسن میں دلکشی بھی شامل ہے، عشق میں بے خودی بھی شامل ہے. حسن میں دلکشی بھی شامل ہے، عشق میں بے خودی بھی شامل ہے. تیری بزم طرب میں صاحب بزم، تیری بزم طرب میں صاحب بزم، صاحب سے تھوڑا سا التزام ہو رہا ہے تو صاحب باندھا ہے. تیری بزم طرب میں صاحب بزم، میری افسردگی بھی شامل ہے. تیری بزم طرب میں صاحب بزم، میری افسردگی بھی شامل ہے. جرم تذلیل آدمیت میں، جرم تذلیل آدمیت میں آج کا آدمی بھی شامل ہے. جرم تذلیل آدمیت میں، جرم تذلیل آدمیت میں آج کا آدمی بھی شامل ہے. اور حسن کے خاص شاہکاروں میں، شعر دیکھے گا. غزل تغزل پر مبنی شعر ہے کہ حسن کے خاص شاہکاروں میں آپ کی برہمی بھی شامل ہے. حسن کے خاص شاہکاروں میں آپ کی برہمی بھی شامل ہے. میری سچ بولنے کی عادت میں، میری سچ بولنے کی عادت میں میری دیوانگی بھی شامل ہے. میری سچ بولنے کی عادت میں میری دیوانگی بھی شامل ہے. میری افسردگی پر طنز نہ کر، میری افسردگی پر طنز نہ کر، اس میں تیری خوشی بھی شامل ہے. میری افسردگی پر طنز نہ کر، اس میں تیری خوشی بھی شامل ہے. ہو اگر کوئی دیکھنے والا، ہو اگر کوئی دیکھنے والا، نور میں تیرگی بھی شامل ہے. ہو اگر کوئی دیکھنے والا، نور میں تیرگی بھی شامل ہے. حسن میں دلکشی بھی شامل ہے، عشق میں بے خودی بھی شامل ہے.